نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے، اس کا کرم ہے، اسی ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کمال، جمال اسی ہی کے لیے زیبا ہے۔ درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات، شعبان کے مہینے کا آخری اشرا ہے، ابھی چند روز بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اسی کی مناسبت سے یہ جمعہ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت و صحابہ اکرام کی زندگی کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کیسے گزارے۔ رمضان کی آمد ہے، جب کبھی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آتا تو اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو اس کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اتاکم شہر رمضان مبارک، ایک برکتوں سے معمور، رحمتوں سے بھرپور مہینہ آنے والا ہے، تم سب کو اس کی مبارکبادی۔ تو لہذا اس مبارکبادی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ذہنی طور پر رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہذا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا بھی سنت ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو رمضان کے شروع ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو خبر کرنے سے، مبارکبادی دینے سے اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو چلیے اسی مناسبت سے، چونکہ منگل یا بدھ کے دن اگر 30 شعبان مکمل ہوں گے تو بدھ کے دن روزہ شروع ہو جائے گا، اگر 29 کا شعبان ہوگا تو منگل کے دن ہی روزے شروع ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ پیر کے شام دن میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی تعلق سے رمضان کی تیاری کیسے کریں یا رمضان کیسے گزاریں، جب تک ہمیں اس کا علم نہ ہو تو صحیح معنوں میں رمضان کے مہینے سے، اس کی عبادتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
تو چلیے مختصر طور پر انشاءاللہ ہم رمضان میں جو ہے نا 4 کام کرنا ہے، 4 کام کرنا ہے، وہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ مکمل طور پر عبادتوں میں گزرے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے روزے سے ہمیں وہ مقصد انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے تو بجا رمضان کے مہینے میں ضرور ہم نیک بن جائیں۔ کوشش کریں، نیت بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ تیسے ہماری زندگی ویسی رہ جاتی ہے۔ تو چلیے 4 اعمال میں آپ کو ایسے بتاؤں گا جسے ہمیں عمل کر کے رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرات سب سے پہلی چیز کسی بھی نیک کام کے لیے رمضان کے لیے بھی وہ ہے نیت کی درستگی۔ بخاری شریف اٹھائیں گے سب سے پہلے آپ کو نمبر 1 حدیث یہی ملے گی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کس نیت سے ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کے تعلق سے ہماری سوچ اور تصور کیا ہے؟ کیا ہم رمضان کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں رمضان کی آمد سے خوشی ہوتی ہے؟ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، ہمارا دل رمضان کی آمد سے کیا محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے، خاص کر کے گرمی کے مہینے میں رمضان کو لے کر کے بہت سارے ہمیں مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گرمی میں آ رہا ہے، ارے بڑی تکلیف ہوگی، بڑی بھوک پیاس برداشت کرنا ہوگا، کیسے رمضان کے روزے رکھیں گے؟ اس لیے اکثر نوجوان روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بزرگ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنے کے کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اس پر آئیں گے بھی۔ نیت کیا ہے ہماری؟ دین کی تعلیمات کو اپنے لیے بوجھ اگر محسوس کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ایک مہینے بعد آتا تو بہت اچھا ہوتا ہے، سردی کے مہینے میں آتا تو بہت اچھا ہوتا ہے، ایسا اگر ہم خیال کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے اندر نفاق ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات سے محبت نظر نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جیسے کہ محدثین بھی کہتے ہیں، 6 مہینے پہلے ہی ہم رمضان کی آمد کا استقبال کیا کرتے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ سنتے ہیں رمضان گزرا تو 6 مہینے تک عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں جو کچھ چھوٹے چھوٹے ہماری باتیں ہم سے ہو چکے ہیں، اللہ اسے تو شرف قبولیت بخش۔ تو سب سے پہلے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ ہونا نہ ہونا عمل کریں گے، ہونا نہ ہونا روزہ رکھیں گے، دل نہیں چاہتا ہے آگے تراویح پڑھیں گے، ایسا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے لیے مسمم اور مکمل ارادہ ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھائی آٹو چلاتا ہے تو صبح میں اٹھ کر کے کسی کو ہمیں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ تم آٹو چلانے جاؤ، تو بولتے ہیں۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہوتا ہے، اسے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ رات میں 2 بجے اٹھ کے کرنٹ آ رہا، بھائی مجھے پانی کے لیے نکلنا ہے، صبح بولتا ہے تو تیاری کر لیتا ہے، بھائی مجھے کرنٹ آنے والا ہے، مجھے جو ہے الارم رکھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، کھیت کو پانی دینا ہے، ورنہ فصل برباد ہو جائے۔ آٹو چلانے والا، دکان کھولنے والا ہے، 9 بجے آٹومیٹک نکل کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط ہے، اس کا ارادہ مصمم ہے۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ رمضان کا مہینہ چاہے کسی بھی موسم میں آئے، چاہے کتنا ہی دشوار ہی کو نہ ہو، ہمیں متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ گرمی تو کیا، صحابہ اکرام کے عرب کے اندر گرمی تو جا کر کے دیکھیے، قریب 50 ڈگری تک گرمی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ صرف میں گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے جنگ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی جنگیں اٹھا کر کے دیکھیے، بہت ساری جنگیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے لڑی گئی۔ ہمیں کشتی الگ ہے،
لڑائی الگ ہوتی ہے. کشتی میں انسان دم آیا تو دونوں بھی ذرا دم لے سکتے ہیں. یہاں پر نہیں, گردن چل جائے گی, جان چلی جائے گی. میں تو ایسا ہے, وہ بھی روزے میں گرمی کے موسم میں رکھنا. انسان اگر مصمم ارادہ کر لینا تو کوئی چیز اس کے لیے بھاری نہیں ہے. 14 گھنٹے کا یا 15 گھنٹے کا روزہ رہے تو بھی اس سے کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم یہ ارادہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. چاہے کتنی صبح ہو جائے, کتنی صبح سے ہم سحری کرنا پڑے, یا شام میں مغرب چاہے کتنی بھی دیر ہو, ہمیں کھیتوں میں رہنا پڑے, دکانوں میں یا چوراہوں پر بیٹھنا پڑے, ہمیں کچھ بھی کرنا ہے لیکن روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ مصمم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل ہمارے لیے آسان کر دے گا. مکمل ارادہ جو ہے ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, علم ضروری ہے. رمضان کسے بولتے ہیں؟ رمضان میں کون کون سی عبادتیں ہیں؟ روزہ ہے, تراویح کا ہے اہتمام ہے, 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, ذکر و اذکار کا اہتمام. اور ساتھ ساتھ میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے, روزہ نہ رکھنے کی کیا وعید آئی ہے, روزے کی اہمیت کیا ہے. جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ملے گا صحیح معنوں میں رمضان کا حق نہیں ادا کر سکیں گے. صحیح ہے نا؟ اچھا, رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو بڑی مشہور ہے. ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے دے دے گا, لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی اپنے ہاتھوں سے اسے روزے کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. اس سے بڑی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. اہمیت یہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر انسان جان بوجھ کر کے زبان سے انکار کر دیتا ہے میں رمضان کے روزوں کو نہیں مانتا, وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہتا. لیکن مانتا تو ہے لیکن دل سے نہیں مانتا, یہ کفر عملی ہے یا نفاق والا بھی عمل کہہ سکتے ہیں. جیسے منافقوں کا ہوتا تھا, مسلمان تھے, اللہ کے رسول کے پیچھے 5 وقتہ نماز ادا کیا کرتے تھے, روزے بھی رکھا کرتے تھے, لیکن دل سے نہیں مانتے تھے, بوجھ محسوس کرتے تھے. تو یہ کفر عملی ہے. تو لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. مکمل دین پر ایمان و یقین ہو, اللہ کی ذات پر بھی یقین ہو, اتنا یقین کہ ہمارا دل اس کی گواہی ہے, اتنا بھی کہ ہم ذرا بھی آگے پیچھے بھی ہم نہ ہو سکیں, اتنا ایمان ہمارا اس پر ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, اہمیت پر ایک حدیث بتا کر کے میں بات آگے بڑھاؤں گا. اللہ کے رسول بینما انا نائم, میں آرام کر رہا تھا, سویا ہوا تھا, اتانی رجلان, 2 آدمی آئے, اور کون فرشتے تھے. دونوں آدمی آئے, مجھے اٹھا کے لے کے چل بسے, چلو خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول. اور نبیوں کا خواب ہمارے جیسے نہیں ہوتا, نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے, وحی پر مبنی ہوتی ہے. اللہ کے چلے صحابہ کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نکلے تو اچانک ایک بڑا پہاڑ میرے سامنے آیا. اپنے پہاڑ کے پاس اللہ کے نبی کو لے کے گئے تو کہا چڑھو اس پہاڑ پر. اللہ کے رسول نے کہا بھئی میں نہیں چڑھ سکتا, الناس مساہل لک, چلے کوشش کرتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے, ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. تو بہرحال دونوں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چڑھے. اللہ کے رسول بھی اوپر رہے. اوپر جانے کے بعد وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کن کی آوازیں ہیں؟ کہا یہ جہنمی لوگوں کی آوازیں ہیں. پھر تھوڑی دیر آگے چل بسے, چلے گئے. وہاں جانے کے بعد میں کچھ لوگوں کو وہ الٹا جو ہے لٹکایا ہوا دیکھا گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا
اور ان کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے احتیاط کر لیا کرتے تھے۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ رمضان میں احتیاط کر لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وقت سے پہلے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کا وقت 1 منٹ 2 منٹ ابھی باقی ہے، مشکل کی وجہ سے انسان روزہ توڑ دے، کچھ کھا پی لے، روزہ توڑنا کہتے ہیں۔ روزہ دن بھر رکھ کر کے لاسٹ میں جو ہے آخر وقت میں روزہ توڑیں گے تو اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ان لوگوں کا کیا حال جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ محدث نے بھی کہا جو روزہ اختیار کر لے، مطلب ہے کہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے بہت سارے لوگ ہیں سمجھتے نہیں، مطلب ہے کہ دلی طور پر اس کو شاید مانتے نہیں ہوں گے۔ ہمارے دعوے مسلمان ہونے کے، نبی کے ہونے، نبی پر ایمان لانے کے دعوے کہاں چلے گئے؟ آخرت پر ایمان کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ اتنی سخت سزا، ایک تو الٹے ٹنگے ہوئے، ایسا نہیں کہ 1 منٹ 2 منٹ ٹنگے ہیں تو بعد میں سیدھا کرنے کے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ 1 2 منٹ کے لیے الٹا تھوڑا ہو کر کے دیکھیے ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی جبڑے پھٹے ہوئے، خون بہ رہا ہوگا۔ ایسی سخت سزا جو ہے، دیکھیے روزہ رکھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، روزہ چھوڑنے سے اتنا بڑا گناہ بھی، سزا بھی اس کو ملتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، رمضان کی اہمیت پر اور رمضان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، کا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال بولے تو گول رہتا ہے، اس میں سے ایک ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جب دشمن تلوار سے وار کرتا ہے، تیر سے وار کرتا ہے تو اس کو آڑا کر لیتے ہیں بچاؤ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے روزے کو ڈھال کہا۔ ڈھال جس طرح سے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے روزہ بڑی ڈھال ہے۔ روزہ رکھ کر کے کسی کو جھوٹ بولنے کا دل گوارا نہیں کرتا۔ میں روزے سے میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ میں روزے سے نمازیں کیسے چھوڑوں گا؟ میں روزہ ہوں، بدکاری کیسے کروں گا؟ دھوکہ کیسے دوں گا؟ میں شراب کیسے دوں گا؟ میں گٹکا تمباکو سگریٹ کیسے کھاؤں؟ میں دیکھیے انسان کو، دیکھیے آدم علیہ السلام جیسے آسمان سے، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں ان کو اللہ آباد کیا۔ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے سے کہی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جنت سے نکالے گئے، دوبارہ جنت حاصل کرنا ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے راستے کو اختیار کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ فَلَا يَضِلُّ، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، راستے سے نہیں بھٹکائے گا۔ اگر اللہ کا راستہ چھوڑ دیے، بتائے راستے چھوڑ دیں گے تو شیطان گمراہ کرے گا۔ بلا عشقہ کر کے بات بتائی گئی، دنیا اور آخرت کی سعادت مندی سے انسان کبھی محروم نہیں رہے گا۔ دنیا کی بھی خیر و بھلائی حاصل ہوگی، آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ تو یہ اللہ نے دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ بھی رکھا ہے، راستے پر چلتے ہوئے شیطان آ کے گمراہ کرتا ہے، انسان کا نفس آ کے گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں رمضان کے مہینے میں شیطان تو بند کر دے رہے، لیکن بھی انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم چپکے سے شیطان کو بدنام کرتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ ساتھ من شر الشیطان من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اے اللہ میرے نفس کے شر سے تو بچا، شیطان کے تو شر سے بچا۔ شیطان جس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کا نفس بھی انسان کو گمراہی پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ میں سنتی ہے۔ نفس یہ ہے کہ ہر نیکی کو اچھائی کرنے پر آمدہ کرتا ہے، نفس امارہ وہ ہے، لوامہ وہ ہے جو برائی کرنے پر بار بار کوستے رہتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔
تو انسان ہونے کے ناطے شیطان کی باتوں میں، انسان کی باتوں میں آ کر کے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا علاج ہمیں بتایا، نیکی کا راہ اختیار کرو، میں گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما، 5 وقت نماز ظہر اثر کے درمیان چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک جمعے کا اہتمام دوسرے جمعے کے اہتمام کے درمیان جو چھوٹے موٹے غلطیاں سطر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کو کفارہ بنا دے گا نماز کو۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے جمعے کی نماز پڑھنا، کس نے کہا ہوئے جمعے کی نماز، اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہو کیا، آخر میں آ کر کے جمعے کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا حدیث میں کہا بھی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں اس طرح ہے، من ترک 3 جمع تبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مہر لگا دے گا۔ مہر مطلب ہے کہ بند، تالا پڑ گیا اور کوئی چیز نہ باہر جا سکتی ہے نہ اندر آ سکتی ہے۔ حدیث میں کیسا ہے، 3 جمعہ چھوڑ دینا، 3 جمعے کی نماز چھوڑنا، ایسا ہے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنا نہیں ہے، جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جمعے کا اہتمام کب سے ہوگا؟ اللہ نے بتایا کہ فری ہو انسان اول وقت میں آئے، کم سے کم خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے حاضر ہونا ہے، پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ سننا، لوگوں کوئی حرکت نہ بات کرنا، پھر نماز پڑھ کے چلے جانا، اسے جمعے کا اہتمام کہتے ہیں۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے جمعہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال جمعہ، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والرمضان الی رمضان، رمضان کا مہینہ ہم نے پا لیا، روزے رکھ لے عبادت کے لیے، آگے مہینہ بھی رکھ لیا، رمضان کا مہینہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ روزے کا اہتمام کرنے سے، رمضان میں عبادت کا اہتمام کرنے سے ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ جنت کو پانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ انسان بھٹک جائے گا، گناہ ملوث ہوگا، اللہ بڑا رحم دل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ایسا حدیث میں کہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے کتنے حصے کیے؟ 70 میں 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 حصے کیے۔ صحیح مسلم کی روایت، 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈال دیا، دنیا کے مخلوقات میں۔ اسی لیے ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے، ایک ماں بچے پر رحم کرتی ہے، اولاد ماں باپ پر رحم کرتا ہے، ایک پرندے چرندے درندے کیڑے مکوڑے ساری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ اللہ تو ننھا نویں محبت کی حصے اپنے پاس رکھنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ روئے، گڑ گڑائے، نیت میں اخلاص پیدا کرے، مجھ سے دعائیں مانگے، میں اسے دینے والا ہوں، اسے گناہوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں چاند دیکھنے سے چند 10-5 منٹ پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، اب کتنے لوگ ابھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہم اسی طرح سے رمضان گزار دیے، بھئی رمضان کا مہینہ میں بہت اچھے سے رکھوں گا، روزے رکھوں گا، عبادت کروں گا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ نیت ویسے، ایسا عمل ویسے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ظہر کی، عصر کی نماز، عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا تراویح سے زیادہ اہتمام 5 وقت نماز کی ہے۔ دیکھیں ایسا کریں تو کیا فائدہ، بھوکے پیسے رہنا ہی کا ثواب ملے گا۔ آپ بدن کو روزہ رکھنے سے جو فائدہ وہ تو مل جائے گا، لیکن روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، فائدہ جو ذکر کیا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ روزہ کس کو کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے سے نہیں رکھنے سے کیا فائدہ، کیا وعیدیں ہیں، ساری چیزیں ہمیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد ہے عمل۔ نیت پہلے صاف کر لیں ہمیں، اس کے بعد علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے کتنے لوگ ایسے ہیں
جو نیت کب کرتے ہیں؟ میں سحری کے وقت نہیں کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک دن ایڈوانس جو ہمیں روزہ نیت کرنے کا حکم دیا ہے. وہ سنت نفل نہیں، دن میں کھائے پیے نہیں رہتی بھی 9-10 بجے میں چلو میں آج روزے کی نیت کر لوں گا تو ہو جائے گا. فرض نماز کی نیت سحری کے نہیں تو وقت میں نہیں ہے، بلکہ ایک دن ایڈوانس سے ہمیں کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا. آج ہی نیت کریں گے. ایسے ہی پہلے علم حاصل کریں، کیا پڑھا جائے گا، کیا نہیں کرنا ہے. تو وہ لوگ روزہ رکھیں، چلو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی ویسا کریں گے تو علم حاصل کریں، یقین اس پر ہو، تب عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نیکیوں سے بہراور فرمائے. تو دو چیزیں. تیسری چیز ہے عمل. روزہ رکھنا ہے. ہاں مسافر ہے، مریض ہے، ایسے حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، شیر خوار ہے، تو ایسے موقع پر ان کو رخصت دی گئی کہ انسان جو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. یا ایسی بیماری جو عارضی طور پر ہے تو 1-2 روزے 4 روزے کتنے چاہے تو بیماری ختم ہونے تک چھوڑ دے گا. لیکن دائمی اگر کوئی ہمیشہ کوئی رہنے والی بیماری ہے، روزہ رکھنے سے انسان کو مشکل درپیش آ سکتی ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے. اس کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ روزہ رکھنا چھوڑ دے. ایک مسکین کو فدیے کے طور پر جتنا کھانا کھلانا ہے وہ کھلا دے. اللہ تعالیٰ بڑا رحم دل ہے. فدیۃ طعام مسکین. شوگر کا ایسا مرض جو روزہ رکھنے سے انسان کو شوگر کم ہونے کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، روزہ چھوڑ دے. روزہ چھوڑے، روزہ نہیں، مسکین کو کھانا کھلا دے. بہرحال اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں سب سے پہلے روزہ، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام. تراویح کیسا؟ فرض نمازوں کے بعد میں عشاء کی نماز چھوڑ کے پہلے تراویح پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں. پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جو مجھ سے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کے ذریعے سے جس پر میں نے اس کو فرض قرار دیا ہے، یعنی فرائض سے سب سے پہلے بندہ قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز. فرض نمازوں کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز ہے. تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، الگ الگ نہیں. جیسے کہ ایک نماز کے 2-2 3 نام ہو سکتے ہیں. جیسے کہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز ہے، اسے صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا ہے. عشاء کی نماز کو عشاء بھی بولتے ہیں اور اتمام بھی بولتے ہیں. تو ایسے ہی تہجد کی نماز کا نام ہی تراویح ہے، قیام اللیل ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں تہجد کی نماز ہوا لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تو آپ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. پوچھا تو اس رمضان کے بارے میں تھا، آپ نے کہا رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے رسول نے 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے. اگر کہیں کہ تہجد کی نماز الگ، تراویح کی الگ، تو تراویح کی نماز پڑھ کے وتر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وتر کی نماز تو آخری نماز ہوتی ہے. وتر کی نماز تو آخری تہجد کے بعد پڑھی جاتی ہے. اگر کسی کو رات میں اٹھنے کا امکان نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو وتر کی نماز پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے. بہرحال تہجد بھی ایک ہی ہے. اللہ کے رسول نے 2 نمازیں الگ رمضان میں کہیں نہیں پڑھی. تراویح کا اہتمام، اس کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا رات بھر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ابو داؤد کی روایت. تو اہتمام کریں اخلاص کے ساتھ آ کر کے. ایسے بھی نہیں کہ چلو آخر میں آئے تو 2 رکعت فاضل نماز پڑھ کے چلے گئے. صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے. سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں ہے، پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من عمل. جس نے یقین کے ساتھ، یقین کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے ثواب بھی مل کر دیا ہے، ثواب حاصل ہو کے رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ ہمارے اللہ گناہ کو مٹا دے گا. انسان ہونے کے راستے، جنت کے راستے سے ہم بھٹک گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع دے رہا ہے. ایسے ہزاروں موقع آتے ہوں گے، یہ نہیں کہ اللہ رمضان کا موقع دے رہا ہے. میرے بھائیو،
ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں روزی روٹی کے لیے کیا کریں گے؟ محنت تو کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، ایک مہینہ چھٹی کریں گے تو ہمیں پڑھتے تو نہیں نا۔ رمضان میں محنت کرنا ہے تو روزہ رکھ کر کے کریں، تو ایک مہینے کے لیے چھٹی نہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ ہم محنت کرتے ہیں بھی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خود کے لیے بہت کم ہم خرچہ کرتے ہوں گے۔ چھوٹی موٹی چیزیں بچوں کے کھانے پینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرید کے باپ خود نہیں کھاتا، بچوں کو کھلانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ محنت کرتے ہیں، وہ محنت کیا جو ہمارے لیے کام نہ ہے۔ اور لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلا کام نیت کی اصلاح، دوسرا کام علم حاصل کرنا، تیسرا کام عمل کرنا، ذکر و اذکار کثرت سے کریں، دعائیں کریں بار بار، راتوں میں، دن میں، روزہ کے افطار کے وقت میں، جب کبھی موقع ملے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ نمازوں کے سنتوں کے اہتمام میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہ کرے، ٹھیک سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھی چیز ہے دعوت کا کام کرنا۔ دعوت کا کام کہاں سے؟ رمضان کے بارے میں بھائی جو کچھ سنتے ہیں جا کر کے دوسروں کو سنائیں۔ ہر کوئی مسجد نہیں آتا ہے، کھیتی باڑی پہ رہنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تک کون پہنچائے گا باتیں؟ ہم سنیں گے، جو کچھ سنیں جا کر کے، ایک بات ہو، آدھی بات ہو، 1 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، جتنا جو جیسا وقت میں نے جا کر کے بتانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، رمضان کے مہینے سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کو کرنے کا حکم دیا، صحیح معنوں میں کما کو کتاب و سنت کے روشنی میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔